دختر بنت رسول دربار ابن زیاد میں شیخ مفید نے لکھا ہے کہ اسیران آل محمد کا قافلہ ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا تو بنت زہرا نے انتہائی پرانا لباس پہن رکھا تھا۔ اگرچہ بی بی کی شدید خواہش تھی کہ دربار میں بھی دیگر ذریت رسول کی طرح عمومی حیثیت میں رہوں اور مجھے کوئی بھی نہ پہچان سکے، لیکن تمام کنیزان آل محمد، ازواج امام حسن و امام حسین نے ہر طرف گھیر کر بی بی کا پردہ صاف بنا رکھا تھا۔ خود شریعت الحسین نے بالوں سے پردہ بنایا ہوا تھا۔ ابن زیاد نے جب ایک مستور کے گرد دیگر مستورات کا گھیرا دیکھا تو پوچھا کہ مستورات کے اس حصار میں کون ہے؟ ذریت رسول میں سے کسی بھی مستور نے اس ملعون کا کوئی جواب نہ دیا۔ جب اس نے 2-3 مرتبہ پوچھا تو شمر نے کہا، اگرچہ پہچانتے تو ہم بھی نہیں، لیکن قرائن یہی بتاتے ہیں کہ یہی شریعت الحسین اور چادر زہرا کی وارث محمد کی نواسی ہوگی۔ ابن زیاد نے اس مقدورہ کونین کو مخاطب کر کے کہا، بتاؤ کسے رسوائی ہوئی ہے، کس طرح قتل ہوئے ہیں؟ نعوذ باللہ، اور تمہارے جھوٹے اسلام اور جھوٹی نبوت۔ بی بی نے جواب دیا، اس اللہ کی حمد ہے جس نے ہمیں اپنے خاتم الانبیاء محمد کے اہل بیت ہونے کا شرف بخشا ہے اور ہمیں ہر قسم کے رجس سے پاک کر کے اس طرح طاہر کیا ہے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ ذلیل و رسوا فاسق ہوا کرتے ہیں اور جھوٹ فاجر بولا کرتے ہیں، جبکہ اس حقیقت سے تو بھی واقف ہے کہ فاسق و فاجر ہمارے اغیار ہیں۔ لحوف کے مطابق ابن زیاد نے یوں مخاطب کیا، اے بنت علی، دیکھ لیا ہے اللہ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ بی بی نے جواب دیا، میں نے جو کچھ دیکھا ہے اللہ کے سلوک کو انتہائی حسین و جمیل ہی پایا۔ میرا بھائی اپنے تمام انصار و اقرباء کے ساتھ ان خوش قسمت افراد سے تھا جن کے نصیبوں میں شہادت تھی۔ وہ سب اپنی اپنی شہادت گاہ کی طرف بڑھے اور ہر ایک کو اس کا حصہ مل گیا۔ تو ان کے متعلق نہ سوچ، تو یہ سوچ کہ کل میدان محشر میں اللہ ان کو اور تجھے آمنے سامنے کھڑا کرے گا۔ پھر تجھ سے پوچھے گا ان مقتولین کا کیا جرم تھا؟ تو اپنا جواب آج ہی سوچ لے اے مرجانہ زادے، اس دن دیکھ لینا کامیاب کون ہوتا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ تیری ماں تیرا ماتم کرے گی۔ جب یہ جواب سن کر ابن زیاد کو غصہ آ گیا، اس نے جلات کو تعزیہ کا اشارہ کیا، لیکن عمر ابن حریث سامنے آ گیا اور اس نے کہا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یہ مصیبت زدہ مستورات ہیں اور عورتوں سے مواخذہ نہیں کیا جاتا۔ ابن زیاد نے ذریت رسول کا دل جلانے کی خاطر بی بی ہی سے مخاطب ہو کر کہا، تیرے سرکش بھائی اور اس کے مغرور اہل بیت کے قتل کے بعد میرا دل ٹھنڈا اور ذہن پرسکون ہو گیا ہے۔ اب میں مطمئن ہوں۔ اس بات پر حیرت ضرور ہے کہ تو اپنے اولیاء نعمت اور ائمہ بندی کو قتل کر کے کہہ رہا ہے کہ میرا دل ٹھنڈا ہو گیا ہے، حالانکہ تجھے یقین ہے کہ کل میدان محشر میں وہ تجھ سے انتقام ضرور لیں گے۔ ویسے تجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب حسین کو شہید کر کے تیرا دل ٹھنڈا ہوا ہے، اس حسین کی شہادت سے سرور انبیاء کی آنکھوں سے آنسو برس رہے ہیں۔ یہ وہ حسین تھا جسے چوم چوم کر نبی عالمین سیر نہیں ہوتے تھے۔ اس حسین کے انہی لبوں کے بار بار
بوسے لیتے تھے جن کی تو شرع سے بے ادبی کر رہا ہے۔ اس حسین کو رسول کائنات مہر نبوت پر بٹھا کر خوش ہوتا تھا۔ اس کے بعد ابن زیاد جناب سجاد کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا، یہ کون ہے؟ اسے بتایا گیا کہ یہ علی ابن حسین ہے۔ ابن زیاد نے کہا، کیا علی ابن حسین کو اللہ نے قتل نہیں کر ڈالا؟ جناب سجاد نے فرمایا، ہاں، وہ میرا بھائی تھا، لوگوں نے قتل کر ڈالا ہے۔ ابن زیاد نے کہا، لوگوں نے نہیں، اللہ نے قتل کیا ہے۔ جناب سجاد نے فرمایا، اللہ تو ہر نفس کو اپنے وقت مقررہ پر موت سے دوچار کرتا ہے۔ ابن زیاد نے کہا، تیری یہ جرأت کہ میری ہر بات کا جواب دیتا ہے۔ پھر جلاد سے کہا، اسے لے جاؤ اور قتل کر دو۔ جو ہی دختر زہرا نے ابن زیاد کی یہ بات سنی، فرمایا، ابن زیاد، کیا تو ابھی تک ہمارے خون بہا کر سیر نہیں ہوا؟ جو کچھ ہو چکا ہے اسے کافی سمجھ۔ بھلا اس کے سوا تجھے کوئی ہمارا سہارا نظر آ رہا ہے؟ اگر اسے قتل کرنا ہی ہے تو پھر پہلے مجھے قتل کر